السلام علیکم، میں احتشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر۔ بنی اسرائیل پر اللہ کی رحمت کیسے ہوئی؟ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کون سا نبی بھیجا؟ کیوں تابوت سکینہ ان کو فرشتوں نے لا کر دیا؟ اللہ کی رحمت کے باوجود انہوں نے کون سی نافرمانیاں کی؟ قوم عمالقہ کیسے غرق ہوا اور کون سے نبی کی حکومت قائم ہو گئی؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جب قوم عمالقہ کی ظلم اور بربریت کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے نبی بھی ختم ہو گئے تو بنی اسرائیل اب اللہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک حاملہ خاتون تھی۔ اس خاتون نے اللہ سے دعا کی کہ اسے نیک بیٹا عطا کریں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی دعا سن لی اور اس خاتون کو بیٹا عطا کیا جس کا نام شموئیل علیہ السلام رکھا گیا۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے میری دعا سن لی۔ اللہ نے شموئیل علیہ السلام کو نبوت دی اور آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی۔ بنی اسرائیل ظلم کا شکار تھے، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کی سنتے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ قوم کو اکٹھا کریں اور ہمیں جہاد کا حکم دیں۔ شموئیل علیہ السلام کو اپنی قوم کا پتہ تھا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، آپ جہاد کا کہہ رہے ہیں لیکن جب اللہ جہاد کا حکم دیں گے تو پھر آپ مکر جاؤ گے۔ بنی اسرائیل نے جواب میں کہا، ہم کیوں نافرمانی کریں گے؟ ہم تو ظلم کا شکار ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں اور اللہ کی مدد طلب کریں۔ شموئیل علیہ السلام نے جہاد کی خواہش پر اللہ کے حکم سے قوم کو متحد کیا اور طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ یہاں یہ نالائق قوم پھر سے کہنے لگی کہ بادشاہ ہم میں سے بناؤ۔ کسی غریب کو بادشاہ بنا دیا ہے، ہم امیروں میں سے ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے، ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ اس پر نبی نے کہا کہ اللہ نے اسے تم میں منتخب کر لیا ہے اور طالوت کو علمی اور جسمانی صلاحیت تم سے زیادہ عطا فرمائی ہے۔ شموئیل علیہ السلام نے کہا، طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے گی جو تمہارے دل کے سکون کے لیے کافی ہے۔ اس طرح فرشتے تابوت سکینہ واپس لے آئے اور بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب یہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو ان پر آزمائش کی گئی کہ نہر کا پانی نہیں پینا، تھوڑا سا پی لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن مٹھی بھر بھر کر پانی نہیں پینا۔ لیکن اس آزمائش میں بھی اکثر نے نافرمانی کی، جو بعد میں جالوت کی فوج کو دیکھ کر ڈر گئے اور کہنے لگے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان میں جو اہل ایمان تھے اور آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے، انہوں نے اللہ سے ثابت قدمی اور کامیابی کی دعا کی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں کے لشکر میں سے ایک سپاہی نے کفار کے بڑے کمانڈر جالوت کو قتل کیا، جس کی وجہ سے کفار کو شکست ہوئی۔ یہ سپاہی داؤد علیہ السلام تھے، جس سے تمام لوگ بے انتہا متاثر ہوئے، اور شموئیل علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بنایا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے زبور نازل کی اور آپ کی حکومت اور بادشاہی قائم کر دی۔ فطرت کے مطابق بنی اسرائیل کچھ عرصہ تو فرما بردار رہی، لیکن آرام، سکون اور آسائش دیکھ کر نافرمانیاں کرنے لگی۔ بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام کے دور میں کون سی آزمائش آئی جس کی نافرمانی نے ان کو بندر بنا دیا؟ یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔